السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم سب احباب کو اس مبارک مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مجلس ہے اور اس میں ہم 30 پاروں کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آج پہلی مجلس ہے تو اس لیے پہلے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ شامل ہیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے لیے طویل وقت چاہیے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس کی تفسیر بیان کی جائے، لیکن یہاں ہم چند منٹوں میں قرآن مجید کے اہم عنوانات کی طرف اشارہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، اس پر غور کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ، اس کے جو پہلی 4 آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفات اور اسی طرح توحید کے اقرار پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مذاہب کا ذکر فرمایا جو کہ آسمانی مذاہب ہیں، جن میں یہودیت، نصرانیت اور اسی طرح ہمارا دین عظیم شامل ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ یہودیت اور نصرانیت ہدایت سے دور ہیں۔ ان میں مغضوب علیہم یہودی ہیں جو کہ علم کے باوجود جنہوں نے عمل نہیں کیا، اور اسی طرح ضالین جو ہیں وہ نصارہ ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا لیکن جہالت کی بنیاد پر عمل کیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ اگر شروع کریں تو اس میں 3 جو طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ مومنین کی ہے، دوسری کافرین کی اور تیسری منافقین کی۔ تو مومنین اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں بیان کیا ہے، لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے ایک اچھی خاصی جو آیات کی مقدار ہے وہ بیان کی ہے، کیونکہ جو نفاق ہوتا ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کا مقصد ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہ ہے اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب، اس کے بعد فرشتوں کا سوال کیا جانا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فوقیت دینا۔ تو جب سجدے کا حکم ہوا تو سارے ملائکہ نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت کے لیے لعنت اور جنت سے نکال دیا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے کر جنت سے بھی ابلیس نے نکالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ شروع کیا۔ تو اس میں یہ آخر تک تقریباً 147 آیات تک اس کا قصہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا، اور یہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، لیکن انہوں نے ہر انعام کے بدلے خلاف ورزی کی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا۔ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی۔ تو یہاں سے اگر ہم شروع کریں یا بنی اسرائیل سے لے کر آخر تک 147 آیت نمبر تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 10 انعامات کیے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے 10 نافرمانیاں کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 10 عذاب بھیجے۔ تو اسی کے درمیان میں یہ ایک قصہ ہے
گائے کا قصہ جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہمیں بیان کرتا ہے، تو اس کی بات ویسے ہی ہمیں مان لینی چاہیے۔ اس میں اعتراض کرنا یا پھر اس میں کیڑے نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب انسان یہ کام شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں۔ تو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اثر کرتا ہے، اور نہ ہی نصیحت کرنے والے کی نصیحت اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارے کے چوتھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے کہ جو مسجدوں سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اور اس کی وعید بھی سنائی ہے جس نے لوگوں کو مسجدیں منع کیا اور اسی طرح اس میں فساد ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کا یہاں تک جب دوسری یا بنی اسرائیل آیا وہاں تک یہ قصہ ختم ہوا بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد بنی اسماعیل کا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کیوں بنا اور کس نے بنایا، یہ سارا ذکر ہے۔ یہ ہے مختصر سا پہلے پارے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی ہدایت عطا فرمائے اور اس کو صحیح طور پر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ